معزز سامعین اور پیارے ساتھیوں، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک گاؤں میں ایک درویش آ گیا۔ وہ ہر وقت اللہ کی یاد میں مصروف رہتا اور کچھ وقت لوگوں کی تبلیغ کرتا۔ آہستہ آہستہ 30 سے 40 لوگ روزانہ اس کے پاس آتے اور اس کی علمی گفتگو سنتے۔ ایک دن اسی طرح تقریباً 30 سے 40 لوگ اس کے پاس آ کے بیٹھ گئے، جن پر اس کی روحانی باتوں کا کافی اثر ہو چکا تھا۔ دوستو، آج درویش نے ان کے سامنے تبلیغ کا آغاز کچھ ایسے کیا۔ اس نے کہا کہ وہ لوگ بہت بیوقوف ہوتے ہیں جو اپنے پیٹ کی خاطر اور دنیا کی خاطر اپنے اللہ کو بھلا دیتے ہیں۔ ہمیں دنیا پہ اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ نیک سلوک کریں اور اپنے اللہ کا ذکر کریں، لیکن اس پیٹ نے ساری دنیا کو لالچ میں ڈال دیا ہے اور ہم سب اللہ کی عبادت سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ دوستو، درویش نے اپنی مثال دی کہ مجھے دیکھ لو، میں نے کبھی بھی پیٹ کی خاطر اللہ کا ذکر نہیں چھوڑا اور مجھے اپنے اللہ پر یقین ہے۔ وہ آج تک مجھے اچھے سے اچھا رزق دیتا آیا ہے۔ میں کبھی بھی عبادت چھوڑ کر رزق کے پیچھے نہیں بھاگا، بلکہ میرے حصے کا رزق مجھے روز آ کے ملتا ہے۔ ان باتوں کا ان پہ اتنا اثر ہوا کہ انہوں نے اپنے مرشد کے ہاتھ پہ بیعت کر لی اور سارے جنگل کی طرف چلے گئے کہ آج سے ہم بھی اللہ کی ذات میں اپنا سارا وقت گزاریں گے۔ دوستو، وہ جنگل میں پہنچ گئے اور اللہ کی عبادت شروع کر دی۔ اللہ کا ذکر کرتے کرتے ان کا سارا دن گزر گیا اور وہ سارے یوں ہی بھوکے پیاسے اللہ کی عبادت میں مصروف رہے۔ اسی طرح پہلا دن اور پہلی رات گزر گئی۔ دوسرے دن بھی وہ اللہ کی عبادت میں مصروف رہے، حالانکہ تیسرا دن بھی آ گیا۔ دوستو، جب 3 دن گزر گئے تو شام کو ان میں سے ایک شخص شہر کی طرف آیا کہ میں اپنے اور اپنے ساتھیوں کے لیے کچھ رزق کا انتظام کروں، اور اس کو امید تھی کہ اس کا اللہ اس کو رزق دے گا۔ جیسے ہی وہ شہر میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہاں کوئی بھی مزدوری نہیں تھی، لیکن وہ بالکل پریشان نہیں تھا کیونکہ اسے اپنے اللہ پر بھروسہ تھا۔ دوستو، کیونکہ 3 دن گزر چکے تھے، اس کے ہونٹ بالکل خشک ہو چکے تھے اور رنگ بھی پیلا ہو چکا تھا۔ وہ کسی سے کچھ بھی نہیں مانگ رہا تھا
کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اللہ اس کو رزق دے گا۔ چلتے چلتے وہ ایک حکیم کی دکان کے سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ وہ حکیم عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا تھا اور وہاں پر مریضوں کی لائن لگی ہوئی تھی۔ حکیم نے جیسے ہی سب مریضوں کو چیک کر لیا تو آخر میں اس کی نظر اس درویش پر پڑی۔ وہ درویش کو دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ اس کی بیماری کا علاج کیا ہے۔ اس نے فوراً اپنے نوکر کو 2 درہم دیے اور کہا جا کسی ہوٹل سے اس کے لیے کچھ کھانے کے لیے لے آ۔ اس کا نوکر ہوٹل پر گیا اور 1 پلیٹ بھنے ہوئے گوشت کی ساتھ 2 نان اور 1 شربت کی بوتل لے کر آ گیا اور لا کر اس درویش کے سامنے رکھ دی۔ اور حکیم اس کو دیکھ رہا تھا۔ کافی دیر تک اس نے ایک نوالا بھی منہ میں نہیں ڈالا اور وہ بھوک سے بھی کافی نڈال ہو چکا تھا۔ اس وقت اس حکیم نے اس سے پوچھا کہ او بندے، تو کھانا کیوں نہیں کھاتا؟ پانی کیوں نہیں پیتا؟ حالانکہ تو کافی دن سے بھوکا پیاسا لگ رہا ہے۔ اس پر اس درویش نے کہا کہ میں کیسے اکیلے کھا لوں، جبکہ میرے ساتھ میرے اور بھی بہت سے ساتھی ہیں۔ اس پر اس عیسائی حکیم نے پوچھا کہ کون ساتھی؟ تو اس درویش نے اپنے 3 دن کا سارا قصہ اس کو سنایا۔ دوستو، اس عیسائی حکیم پر اس کا بہت اثر ہوا اور اس نے نوکر کو اور پیسے دیے اور کہا جا ہوٹل سے ان کے لیے 40 پلیٹیں بنے ہوئے گوشت کی اور اسی طرح 80 نان اور 40 شربت کی بوتلیں لے اور اس درویش کے ساتھ جا کے ان کو دے۔ نوکر نے ایسا ہی کیا اور درویش کو ساتھ لے کر ہوٹل پہ چلا گیا۔ وہاں سے انہوں نے 40 بندوں کا کھانا لیا اور وہ جنگل کی طرف روانہ ہونے ہی والے تھے کہ حکیم نے کہا کہ اے درویش، اپنے ان ساتھیوں سے بھی کہنا اور خود بھی میرے لیے دعا کرنا۔ درویش نے کہا ہم بالکل آپ کے لیے دعا کریں گے اور کھانا لے کر چلے گئے۔ حکیم اتنا بے چین ہو رہا تھا کہ وہ بھی تھوڑی دیر بعد ان کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ دوستو، جیسے ہی وہ جنگل میں پہنچے، اس درویش نے کھانا جا کے رکھا اور سب کو کہا آ جاؤ کھانا کھاتے ہیں۔ تو اس پر سب نے پوچھا کہ کیا تم کھانا کسی سے مانگ کے تو نہیں لائے؟ اس پر اس درویش نے کہا نہ میں نے مزدوری کی ہے اور نہ ہی کسی سے مانگا ہے، بلکہ اس کھانے کا اہتمام تو میرے اللہ نے کیا ہے، اور وہ بھی اپنے ایک نیک بندے کے ہاتھ سے۔ اور اس نیک بندے نے کہا ہے کہ میرے حق میں تم سب دعا کر دینا۔ اس پر سب نے ہاتھ اٹھائے اور اپنے اللہ سے اس کے حق میں دعا کی۔ اتنے میں وہ عیسائی حکیم بھی آ گیا اور جیسے ہی ان سب کو دعا کرتے دیکھا تو پاس آ کر بیٹھ گیا اور کہا کہ اے اللہ کے پیارو،
مجھے بھی کلمہ پڑھاؤ، میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ دوستو وہ کیوں نہ مسلمان ہوتا کہ ان 40 بندوں نے 30 دن بھوکے پیاسے رہ کر عبادت کی اور پھر اللہ سے اس کے حق میں دعا کی، اس لیے اللہ نے اس کو اپنی طرف راغب کر لیا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی کہانی، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے اللہ پر مکمل ایمان ہونا چاہیے، ہمیں پیٹ کی خاطر ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے نہیں کرنے چاہیے، بلکہ سب کو پیار اور محبت سے رہنا چاہیے۔ میری مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔